السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہی اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پر۔ سو گائز، آج ہم ریڈ کریں گے ناول یار ستمگر کی ایپیسوڈ نمبر 99۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یار ستمگر قسط نمبر 99، تحریر عریج شاہ۔ رائق کو واش روم بھیج کر الوینا نے فون اٹینڈ کرتے ہوئے اپنے کان سے لگایا تھا۔ ازبک کی آواز سننے کے لیے وہ بے چین تھی۔ کتنے دن ہو گئے تھے اپنے لالا سے بات کیے ہوئے۔ ابھی وہ کچھ بولنا شروع کرتی کہ ازبک کی زوردار آواز اسے سنائی دی۔ وہ فون پر رائق پر کافی غصے سے گرج برس رہا تھا۔ الوینا نے کچھ بولنا چاہا لیکن اس کے غصے کو دیکھتے ہوئے اس نے پہلے وجہ جاننی چاہی تھی کہ وہ رائق پر اتنا غصہ کیوں ہو رہا ہے۔ رائق، تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ جو ویڈیو تو نے مجھے دکھائی تھی اپنے آفس کی جس میں تو اور الوینا کس کر رہے تھے، وہ ویڈیو اس وقت آفس کی ہسٹری میں پڑی ہوئی ہے، اور تجھے پتا ہے وہ ویڈیو امپورٹنٹ قرار دے کر مجھے سینڈ کی گئی ہے۔ تیرا دماغ کام کرتا ہے یا نہیں؟ اگر تم اور الوینا ایک دوسرے کے قریب آ ہی گئے تھے تو کیا تک بنتی تھی کہ تم اس ویڈیو کو اس آفس کے ڈیٹا میں رہنے دیتے؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ وہ ویڈیو صرف اور صرف تمہارے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ تمہیں اندازہ بھی ہے آفس روم میں وہ ویڈیو کتنے لوگوں نے دیکھی ہوگی؟ کوئی تمہیں بلیک میل کر سکتا ہے اس ویڈیو کے تھرو۔ شاید نہیں، یقیناً اسٹاف اس بات کا مذاق بنا رہا ہوگا کہ اس طرح کی ویڈیو امپورٹنٹ ویڈیو میں ایڈ کر کے وہ مجھے دکھا رہے ہیں۔ ازبک اس وقت غصے سے پاگل ہوتا بولے جا رہا تھا، جبکہ الوینا کو لگا جیسے اس کے پیروں سے زمین کھسک گئی ہو۔ اپنے کانوں پر اسے یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن ازبک کی باتوں نے اسے کانپنے پر مجبور کر دیا تھا۔ نہ جانے ازبک مزید کیا کیا بول رہا تھا جب اسے اپنے کانوں میں ہیلو ہیلو کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں بول پائی تھی۔ اس میں اتنی ہمت ہی نہ رہی تھی کہ وہ کچھ کہہ پاتی۔ اس کے لبوں پر جیسے قفل لگ گیا تھا۔ اس کے الفاظ نے اس کا ساتھ ہی نہیں دیا۔ وہ زبان سے کچھ بول ہی نہیں پائی۔ اس کا بھائی جانتا تھا اس کے بارے میں وہ چیز ازبک کی نظروں میں تھی۔ رائق نے تو اس سے وعدہ کیا تھا اس کے سامنے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کی تھی۔ کیا وہ سب کچھ جھوٹ تھا، دکھاوا تھا؟ رائق نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ اس کا بھائی اسے اس طرح کی حالت میں دیکھ چکا تھا۔ یہ جاننے سے پہلے وہ مر کیوں نہ گئی؟ اسے موت کیوں نہ آ گئی؟ اس کا بھائی اسے کیا سمجھ رہا ہوگا؟ ایک کریکٹر لیس لڑکی؟ وہ لڑکی جو شادی سے پہلے ایک غیر مرد کو چومتی پھرتی تھی۔ اس نے گھبرا کر فون بند کر دیا تھا۔
اس میں اتنی ہمت ہی نہ ہوئی کہ مزید ازبک کو سننے کی۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا، اسے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ رائک نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے اسے، مزید جھوٹ بولا ہے اس سے۔ رائک نے تو کہا تھا کہ یہ ویڈیو کبھی بھی ازبک کے سامنے نہیں آئے گی، لیکن ازبک اس ویڈیو کے بارے میں جانتا تھا۔ وہ دنیا کے کسی بھی انسان کو دکھا دیتا، لیکن ازبک کو کیوں؟ کب؟ کیسے؟ ازبک کب سے جانتا تھا اس چیز کے بارے میں؟ اس کے دماغ میں بہت سارے سوال گھوم رہے تھے۔ مطلب وہ جانتا تھا اور اس نے ذکر نہیں کیا تھا۔ شاید وہ اپنی بہن کا مان رکھ رہا تھا، لیکن الوینا کو تو اپنا آپ برباد ہوتا محسوس ہوا۔ بس ایک شخص کی نظر میں وہ اپنا الگ مقام بنانا چاہتی تھی۔ اس شخص کی نظر میں بھی وہ آج گر گئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی نظروں میں بھی آج گر گئی تھی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو ازبک پہلے سے آفس جا چکا تھا۔ اس نے نیچے آ کر ملازمہ سے پوچھا تو ملازمہ نے بتایا کہ آج تو صاحب صبح سویرے ہی گھر سے نکل گئے ہیں۔ وہ ساری رات نہ تو کمرے میں آیا تھا اور نہ ہی صبح۔ وہ فجر تک جاگتی رہی تھی۔ فجر کی نماز ادا کر کے اس نے باہر نکل کر ایک دفعہ ازبک کو ڈھونڈنا چاہا تھا۔ یہ حویلی بہت بڑی تھی اور ہر کمرے میں جا کر دیکھنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ شاید وہ گھر پر تھا ہی نہیں، یہ سوچ کر وہ واپس کمرے میں آئی تھی۔ بیڈ قرآن سے ٹیک لگائے بیٹھے بیٹھے اسے نیند آ گئی تھی۔ اب اس کی آنکھ کھلی تو 11 بج رہے تھے۔ وہ فوراً نیچے آ کر ملازمہ سے ازبک کے بارے میں پوچھنے لگی، جس نے بتایا کہ وہ صبح ہی جا چکا ہے۔ رات وہ بہت ہرٹ لگ رہا تھا۔ اس نے اس کی بات کا وہی مطلب نکالا تھا جو اسے نکالنا چاہیے تھا، لیکن یہ بات وہ خود تک رکھنا چاہتی تھی، اس تک نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ وہ بس آگے بڑھنا چاہتی تھی، لیکن ازبک کو معاف کر دینا بھی اس کے بس میں نہیں تھا۔ شاید وہ ٹھیک کہتا تھا۔ وہ اس سارے قصے میں خود کو وکٹم مانتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ بے قصور ہے، ظلم صرف اس کے ساتھ ہوا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ شروع میں زیادتی اس کی طرف سے ہوئی تھی۔ بہتر تھا کہ وہ ازبک کی زندگی میں کبھی آتی ہی نہیں۔ وہ اس کی زندگی میں آتے ہی اس کے کردار کو اچھال کر رکھ چکی تھی۔ اس نے اس کی ذات پر الزام لگایا تھا، اسے سب کی نظروں میں گرایا تھا۔ ان سب کو بھلا کر ازبک نے اس کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کی تھی، کیونکہ وہ محبت کرتا تھا اور محبت کا دعویٰ ہو تو وہ بھی کرتی تھی، لیکن ازبک خان درانی جیسی محبت وہ کر نہیں پائی تھی۔
شاید اس نے ازبک کی طرح معاف کرنا نہیں سیکھا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ ازبک کو فون کرے اور اس سے پوچھے کہ وہ کہاں ہے، کیسا ہے، لیکن وہ خود میں اتنی ہمت پیدا ہی نہیں کر پائی۔ اسے رہ رہ کر کل رات والے ازبک کے الفاظ یاد آ رہے تھے۔ وہ کتنی تکلیف میں تھا۔ اس نے سمجھوتے لفظ کا کتنا گہرا مطلب کبھی نہیں سوچا تھا، جتنی گہرائی میں اسے ازبک لے گیا تھا۔ وہ کافی زیادہ پریشان تھی جب ازبک کا ڈرائیور دروازے پر آ رکا۔ آئیڈا میڈم، یہ آپ کے لیے، اس نے پکارا تو وہ اٹھ کر اس کے قریب آتی اس کے ہاتھ سے ایک چھوٹا سا پارسل تھام چکی تھی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا، جبکہ اگلے ہی لمحے اسے کھولتے ہوئے اس کے بیچ سے ایک ٹکٹ نکلی تھی۔ میم، یہ آپ کی ٹکٹ ہے، آپ واپس اسلام آباد جا رہی ہیں، پرسوں صبح کی فلائٹ ہے، آپ اپنی تیاری کر لیجئے، یہ ازبک سر نے بک کروائی ہے آپ کے لیے، میں چلتا ہوں، مجھے سر نے واپس آنے کے لیے کہا تھا، وہ کہہ کر وہاں سے نکل گیا، جبکہ آئرا ہاتھ میں پکڑی ٹکٹ کو حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے خود سے دور بھیج رہا تھا، وہ سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں تھا، وہ اس سے موقع مانگ رہا تھا، سمجھوتا نہیں۔ اس کی باتوں کو وہ اب ٹھیک سے سمجھ چکی تھی۔ وہ اس سے دور رہ سکتا تھا، لیکن اسے ایک سمجھوتے والی زندگی گزارنے پر مجبور نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس سے دور رہ کر اسے منانے کی کوشش کر سکتا تھا، لیکن اسے ایک جھوٹی اور دکھاوے کی زندگی گزارنے نہیں دے سکتا تھا۔ ازبک نے اسے خود سے دور بھیجنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کی مرضی پوچھے بغیر وہ خود فیصلہ کر چکا تھا، اور اس دفعہ اس نے اس کی مرضی جاننا ضروری بھی نہیں سمجھا تھا۔ ہماری محبت سچی ہے مرزا، اور سچی محبت کرنے والوں سے تو خدا بھی راضی ہوتا ہے۔ وہ لہرا لہرا کر ڈائیلاگ بول رہی تھی جب پرلاز خان کمرے میں داخل ہوا۔ یہ کون سی پڑھائی ہو رہی ہے میری جان؟ میرے خیال میں تم نے کوئی فلم دیکھ لی ہے، اسے اپنی ہی مستی میں مگن دیکھ کر کہا۔ او بابا، ہمارے کالج میں نا ایک فنکشن ہونے جا رہا ہے، بس اسی فنکشن کی تیاری کر رہی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے، فنکشن میں ہیر رانجھا کی محبت کی داستان بیان کی جائے گی، اور میں ہیر ہوں۔ جب میں نئی نئی کالج آئی تھی نا، تب بھی ہم نے ایک ڈرامہ پلے کیا تھا، اس میں بھی ہیر کا کردار مجھے ملا تھا۔ ویسے تو مجھے سارے ڈائیلاگز پہلے سے ہی یاد ہیں، لیکن میں پھر بھی پریکٹس کر رہی ہوں کہ میری پرفارمنس سب سے بیسٹ ہو۔ آپ کو پتہ ہے، ہمارے کالج کی طرف سے ایک یتیم خانے کی مدد کی جا رہی ہے۔ اب فری میں تو لوگ پیسے دیتے ہیں نہیں، لوگوں کو انٹرٹینمنٹ چاہیے ہوتی ہے، اسی لیے ہمارے پرنسپل صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے
کہ ہم لوگوں کو انٹرٹینمنٹ دیں گے اور پھر وہ ٹکٹ خریدیں گے. جو پیسے بنیں گے وہ سارے ہم اس یتیم خانے میں ڈونیٹ کریں گے. وہ تفصیل سے برلاس خان کو بتا رہی تھی، جو کافی توجہ سے اس کی بات سن رہا تھا. ارے واہ، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. تم ایسا کرنا کہ صبح مجھ سے بھی چیک لے جانا. میری طرف سے بھی اس یتیم خانے کی تھوڑی سی مدد ہو جائے گی. وہ مسکرا کر بولا تو زمش کو اپنے باپ پر بہت پیار آیا تھا. او بابا، آپ کتنے اچھے ہیں. آئی لو یو سو مچ. وہ اس کے سینے سے لگتے ہوئے بولی. اچھا یہ باتیں چھوڑو، یہ بتاؤ کہ ڈرامے میں رانجھا کون ہے؟ تمہاری سہیلی زمدہ یا زارا؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگے تو اس نے نفی میں سر ہلایا تھا. وہ کالج کا ہی ایک لڑکا ہے. اس نے جھوٹ بولا کیونکہ وہ برلاس خان کے سامنے ارشد کا نام نہیں لینا چاہتی تھی. بہت اچھی بات ہے. ماشاء اللہ، میری بیٹی تو ہے ہی ٹیلنٹڈ. میں دیکھنے آؤں گا اپنی بیٹی کا شو. میں انوائٹڈ ہوں نا؟ وہ مسکرا کر پوچھنے لگا تو زمش پریشان ہو گئی تھی. پھر الجھ کر ہاں میں سر ہلا دیا. ہاں وہ بعد میں بھی کوئی بہانہ کر دے گی کہ ارزق اس کے ساتھ پرفارم کیوں کر رہا ہے. بس ٹھیک ہے، میں بھی اپنی بیٹی کا پرفارمنس دیکھنے ضرور آؤں گا. تم اپنی ماں سے مل کر آئی؟ اس نے سرسری انداز میں پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا تھا. نہیں، ماما اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کہیں گھومنے گئی ہوئی ہیں. میں گئی تھی گھر، لیکن وہ نہیں ملی. وہ ایک ہفتے کے بعد واپس آئیں گی. اس نے فوراً بتایا، جس پر برلاس خان کو کچھ سکون ملا تھا. ٹھیک ہے میری بچی، تو ایک ہفتے کے بعد اس سے مل لینا. وہ مسکرا کر اس کا ماتھا چومتا کمرے سے نکل گیا تھا. جبکہ زمش پریشان ہو گئی تھی. وہ اپنے باپ سے جھوٹ نہیں بولنا چاہتی تھی، لیکن وہ اسے کوئی دکھ بھی نہیں دینا چاہتی تھی. اور پھر دوسری طرف ارشد کا عجیب طرح کا رویہ اسے پریشان بھی کر رہا تھا. وہ چاہتی تھی وہ اس سے بات نہ کرے، اس سے دور رہے، اور اب جب وہ اس سے بات نہیں کر رہا تھا، اس سے دور رہ رہا تھا، اسے اگنور کر رہا تھا، تو اسے برا بھی لگ رہا تھا. اس کا رویہ اسے تکلیف دے رہا تھا. اور پھر یہ تہمینہ خان کے نام نے اسے آگ لگا دی تھی. نہ جانے کون تھی وہ، اور کس طرح کا رشتہ تھا اس کا ارشد کے ساتھ. اگر تو صرف کالج کی حد تک دوست تھے تو ٹھیک تھا، لیکن اگر وہ اب بھی رابطے میں تھے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس نے اپنی سوچ کو جھٹلاتے ہوئے کہا، لیکن دل میں کہیں کوئی بے چینی سی ہو رہی تھی.
دماغ کہہ رہا تھا کہ فرق نہیں پڑتا، جبکہ دل کہہ رہا تھا فرق پڑتا ہے اور بہت فرق پڑتا ہے۔ اس کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ وہ ڈرائیور کے ساتھ گھر واپس آ گئی تھی۔ اس نے شجر کے ساتھ کافی بدتمیزی کی تھی، جبکہ اس کی باتوں کا جواب دیے بغیر ہی وہ وہاں سے چلا گیا۔ اسے شجر پر بہت غصہ آیا تھا۔ وہ اس سے اس طرح سے بات کیسے کر سکتا تھا؟ بات تو آرام سے بھی کی جا سکتی تھی۔ اس کے کھینچنے کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں موجود گھڑی ٹوٹی تھی اور اس گھڑی کا شیشہ اس کی کلائی میں چبھ گیا تھا۔ شجر نے شاید فیل تک نہیں کیا تھا، لیکن اس کے ہاتھ پر اچھی خاصی چوٹ لگ گئی تھی۔ وہ ہرگز اس کے ساتھ بدتمیزی نہ کرتی، لیکن اس کا انداز اسے برا لگا تھا۔ وہ اسے تکلیف کیسے پہنچا سکتا تھا؟ اور وہ ہوتا کون تھا اس کی پرسنل لائف میں انٹرفیئر کرنے والا؟ وہ کوئی چھوٹی سی بے وقوف بچی تو نہ تھی جو اپنا بھلا برا سمجھ نہیں سکتی تھی۔ اور زوبی کوئی اسے اپنے ساتھ کہیں لے کر تو نہیں جا رہی تھی، صرف گھر تک چھوڑنے کی تو بات کر رہی تھی۔ اس کا اپنا ڈرائیور گاڑی میں پیچھے آ رہا تھا۔ میری ہی غلطی ہے جو اسے جاننے والا سمجھ کر خود پر حاوی کر لیا۔ یہ تو میرا مالک ہی بن گیا ہے۔ آج کے بعد میں اس سے بات ہی نہیں کروں گی۔ اس نے کتنا برا کیا میرے ساتھ، پتہ نہیں خود کو سمجھتا کیا ہے۔ میری غلطی ہے جو میں نے اسے اتنی امپورٹنس دی۔ ایسے انسان سے جتنا ہو سکے اتنا دور رہنا چاہیے مجھے۔ وہ خود کو سمجھا رہی تھی اور وہ یہی سب سوچ رہی تھی جب ملازمہ نے آ کر بتایا کہ ارزن لالا آ چکے ہیں۔ وہ اپنا موڈ ٹھیک کرتی نیچے جا چکی تھی۔ ضرورت کیا تھی مجھے ایسا کرنے کی؟ میں ہوتا کون ہوں اسے کچھ بھی بتانے والا؟ وہ اپنا بھلا برا خود سمجھتی ہے۔ مجھے اس کی پرسنلز میں اتنا انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی چھوٹی بچی نہیں ہے جو وہ آہستہ آہستہ خود ہی سمجھ جائے گی کہ کس کے ساتھ رہنا ہے اور کس کے ساتھ نہیں۔ گھر آنے کے بعد بھی وہ غصے سے اس کی باتیں یاد کرتے ہوئے خود کو کوس رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ پر سرخ نشان کو دیکھا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس کے ہاتھ میں کچھ ٹوٹا ہے، لیکن وہ گھڑی کا شیشہ تھا۔ اسے پتہ نہ چلا۔ اپنے ہاتھ پر خون محسوس کر کے وہ سمجھ گیا تھا کہ یقیناً اس کی وجہ سے اسے چوٹ لگی ہے۔ مجھے اس پر اتنا بھی غصہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور نہ ہی اسے اس طرح سے گھسیٹ کر اندر لے کر جانا چاہیے تھا۔ دیکھنے والوں نے پتہ نہیں کیا کیا سوچا ہوگا۔
وہ بیچاری یونیورسٹی میں کسی لڑکے سے بات تک نہیں کرتی۔ میں اسے نرمی سے بھی تو بتا سکتا تھا۔ اپنے ہاتھ پر اس کے خون کی بوندیں دیکھتے ہوئے وہ ان سب چیزوں میں اپنی غلطی نکالنے لگا تھا، اور اس کی غلطی تھی بھی۔ وہ ابھی ابھی کچھ دن پہلے ہی تو یونیورسٹی میں آئی تھی۔ وہ کسی کو کتنا ہی سمجھ سکتی تھی۔ اس سے پہلے جس کالج میں وہ پڑھتی تھی وہاں صرف لڑکیاں تھیں، اور یقیناً لڑکیوں کے ساتھ اس کی اچھی دوستی رہی ہوگی۔ اسے یہاں کراچی میں یونیورسٹی لیول پر کس طرح کی لڑکیاں ملنے والی تھیں، یقیناً سمجھنا فی الحال اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ میں نے اس کے ساتھ کافی زیادہ بدتمیزی کی ہے۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے اسے سوری بولنا چاہیے۔ میں نے بہت غلط حرکت کی ہے اس کے ساتھ۔ وہ اپنی غلطی کو سمجھتے ہوئے بولا۔ ہاں، میں کل اسے سوری بول دوں گا اور اسے بتاؤں گا کہ وہ لڑکیاں کس طرح کی ہیں، اور اسے کیوں ان لڑکیوں سے جتنا ہو سکے اتنا دور رہنا چاہیے۔ یقیناً اس کے ساتھ ڈرامے کر کے انہوں نے اپنی جھوٹی امیج بنا لی ہے۔ اسے لگ رہا ہے کہ ان لڑکیوں پر یونیورسٹی کی طرف سے جھوٹے الزام لگائے گئے ہیں، انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ حالانکہ ان کے بیگ سے ملنے والی نشے آور چیزوں پر انہیں یونیورسٹی سے نکال بھی دیا گیا تھا، لیکن پھر بھی ان لوگوں کا تعلق اتنے مضبوط گینگ سے تھا کہ ان کی یونیورسٹی میں دوبارہ سے انٹری ہو گئی، اور کوئی اس پر کوئی ایکشن بھی نہیں لے پایا تھا۔ یقیناً اسی طرح کی کہانی ان لڑکیوں نے اسے سنائی ہوگی، تبھی تو وہ ان پہ یقین کر کے بیٹھی تھی۔ کوئی بات نہیں، وہ صبح یونیورسٹی جا کر اسے ساری باتیں سمجھانے والا تھا، اسے بتانے والا تھا کہ جیسا وہ سوچتی ہے ویسا نہیں ہے۔ وہ لڑکیاں بہت غلط قسم کی لڑکیاں ہیں۔ اس ٹائپ کی لڑکیوں سے وہ جتنا ہو سکے دور رہے تو اتنا ہی اس کے لیے بہتر تھا۔ باقی اسے یقین تھا وہ اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش ضرور کرے گی۔ آج اس نے جو بدتمیزی اس کے ساتھ کی تھی، صبح وہ اس سے اس کی لازمی معافی مانگنے والا تھا۔ وہ اپنی غلطیوں کو قبول کرنے والا تھا۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ وہ اتنا اوور ری ایکٹ کیوں کر رہی ہے۔ یونیورسٹی میں کافی سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ وہ اس کی کزن ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ لوگوں کی غلط فہمی کو دور نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ علیزے کو سوری ضرور بولنے والا تھا، اور آئندہ اس کے ساتھ ایسی بدتمیزی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ آنے والی زندگی کو اس کے ساتھ سوچ رہا تھا۔ وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ بھی غلط ہو۔ وہ اس پر حکم چلائے بغیر اس کو پروٹیکٹ کر سکتا تھا، اور اس کا
خیال رکھ سکتا تھا اور اسے ایسی لڑکیوں سے دور بھی رکھ سکتا تھا۔ خالہ خوشخبری لیے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ بی بی جی، آپ کو نا ایک بات بتانی ہے۔ وہ پری نہیں ہے، اس کی طبیعت نا بہت دنوں سے خراب ہے، چکر بھی آ رہے ہیں، مجھے شک ہے کہ اللہ پاک جلد ہی کوئی… وہ بول ہی رہی تھی جب اچانک ہی صبح سویرے الینا ان کے کمرے میں داخل ہوتے دیکھا۔ انہیں شروع سے ہی الینا سے چڑ تھی۔ یہ لڑکی انہیں کبھی بھی پسند نہیں تھی، اور پھر نوکروں کے ساتھ جس طرح کا رویہ وہ رکھتی تھی وہ انہیں اور بھی زیادہ بری لگتی تھی۔ اتنی بڑی خوشخبری وہ ہرگز اس کے سامنے بی بی جی کو نہیں دینا چاہتی تھی۔ السلام علیکم چاچی جان، کیسی ہیں آپ؟ میں آپ کو ایک خوشخبری سنانے آئی ہوں۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ بول رہی تھی کہ ملازمہ کو دیکھ کر منہ بنا گئی۔ یہ ملازمہ پری کے کچھ زیادہ ہی قریب تھی۔ سنو، تم جاؤ یہاں سے، مجھے چاچی سے ضروری بات کرنی ہے، اس نے کافی بدتمیزی سے کہا تھا۔ عمر کا لحاظ تو اس نے کبھی رکھا ہی نہیں تھا، نہ جانے وہ اپنی ماں کو کیسے احترام سے مخاطب کر لیتی تھی۔ نہیں، رکو، تم مجھے کچھ بات بتا رہی تھی پری کے بارے میں، بتاؤ کیا کہہ رہی تھی تم؟ انہوں نے ملازمہ کو روکا تھا۔ بی بی جی، وہ پری کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کچھ نڈھال سی ہے اور چکر بھی آ رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے آپ کو اسے ایک دفعہ ڈاکٹر کے پاس سے چیک کروانا چاہیے، وہ مناسب الفاظ میں بتانے لگی، ورنہ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ پری کو الینا کی بد نظر یا بد دعا لگ جائے۔ سب بہانے ہیں چاچی جان اٹینشن لینے کے، اور کچھ بھی نہیں۔ آپ اسے اگنور کریں اور میری بات پر توجہ دیں۔ تم جاؤ یہاں سے۔ وہ ملازمہ کو پھر سے جانے کا کہتی ان کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ نہیں بیٹا، وہ معصوم تو سارا دن میرے کاموں میں لگی رہتی ہے، ہو سکتا ہے اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہو۔ ایسا کرو، وہ ڈاکٹر کو بلا لو، باہر ڈائری میں نمبر ہوگا، اس کا چیک اپ کروا لیتے ہیں۔ تم جاؤ، ڈاکٹر کو فون کرو، میں الینا کی بات سن کر آتی ہوں اسے دیکھنے کے لیے۔ الینا کی آنکھوں میں ناراضگی دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا تو ملازمہ سر ہلاتی وہاں سے جا چکی تھی۔ حد ہے چاچی، اسے سر چڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ بھی نا حد کرتی ہیں۔ خیر، میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ میں نے پتہ لگوا لیا ہے اس کے گھر والوں کا۔ بہت مشکل رہا میرے لیے سب کچھ پتہ کرنا۔ وہ تو اس دن باتوں ہی باتوں میں اس نے الیسے کو بتایا تھا کہ یہ کون سے کالج میں پڑھتی ہے، اور میں نے سن لیا تھا۔ وہاں سے جا کر انفارمیشن لی ہے میں نے اس کی، اور وہاں سے اس کے گھر کا ایڈریس بھی ملا۔
اس گھر کے مالکوں کا پتہ لگوانے کے بعد مجھے اس کے باپ کے رشتہ داروں کا بھی پتہ چلا، جس میں یہ مختار قریشی اس کا دایا ہے۔ میں نے اندازہ ہی لگایا تھا کہ مختار قریشی ہی اس کا دشمن ہے، کیونکہ اس کا ایک ہی بیٹا ہے جو کافی عیاش طبیعت کا اور کافی رنگین مزاج کا ہے۔ اس کا پتہ کر کے ساری انفارمیشن اکٹھی کر کے میں نے مختار قریشی کو بار بار فون کیا اور وہ مجھ سے ملنے کے لیے آ گیا، اور پھر میں نے وہاں اس کے ساتھ ایک ڈیل کی جس کے لیے وہ راضی بھی ہو گیا۔ بیٹا، تمہیں کیا ضرورت تھی یہ الٹی سیدھی چیزیں کرنے کی؟ ہمیں کیا ضرورت ہے کسی مختار قریشی سے رابطہ کرنے کی؟ اور مجھے نہیں لگتا کہ جیسا تم سوچتی ہو ایسا کچھ بھی ہے۔ پری تو کافی اچھی اور سلجھی ہوئی بچی ہے، تم شاید اس کو لے کر بہت کچھ غلط سوچنے لگی ہو۔ دیکھو، ایک دفعہ ٹھنڈے مزاج سے اس کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور پلیز چاچی، مجھے نا آپ کی یہ ساری باتیں نہیں سننی۔ میں جانتی ہوں آپ اس کی میٹھی میٹھی باتوں میں آئی ہوئی ہیں، لیکن فی الحال آپ کو میری بات سمجھنی ہوگی۔ ہمیں کسی طرح سے اسے گھر سے باہر نکالنا ہوگا، صرف ایک دفعہ، کیونکہ یہاں گھر کے اندر سیکیورٹی ہائی ہے۔ کسی انجان کو بغیر انفارمیشن کے گھر کے قریب سے گزرنے نہیں دیں گے، اور کوئی مختار قریشی گھر کے اندر آ جائے اور وہاں سارق کو پتہ نہ چلے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے ہمیں پری کو کسی نہ کسی طریقے سے گھر سے باہر نکالنا ہوگا۔ اگر وہ گھر سے باہر نہیں نکلی نا تو سمجھیں ہمارا کام نہیں ہو سکتا۔ یہاں تو ہر طرف CCTV کیمراز لگے ہیں، گارڈز ہیں، کوئی بھی انجان آدمی گھر کے اندر آ کر کچھ نہیں کر سکتا۔ اور مختار قریشی کو ہم نے اپنے ذریعے گھر کے اندر بلایا تو ہم سارق کی نظروں میں غلط ہو جائیں گے، اور اگر ہم اسے باہر لے کر جائیں گے تو ہم سارق کو پتہ بھی نہیں چلنے دیں گے کہ ہم کسی مختار قریشی کو جانتے ہیں۔ وہ سب کچھ پلان کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے خیال میں تمہیں ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھو الینا، کبھی کبھی زندگی میں ہونے والی چیزوں کو قبول کرنا چاہیے۔ شاید سارق تمہارے نصیب میں تھا ہی نہیں، اس کا نصیب پری کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور پری اس طرح کی لڑکی نہیں ہے جس طرح کی تم اسے سمجھتی ہو۔ ہم اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کریں گے۔ ہمیں کسی مختار قریشی سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ اچانک ہی اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی تو وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی تھی، مطلب کہ ابا سا پلٹ چکا تھا۔ پری ان کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا چکی تھی۔ اچھا، مطلب کہ وہ چال باز لڑکی آپ کو اپنی باتوں میں پھنسا چکی ہے۔ گریٹ، مجھے پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا۔
جس طرح آپ اس کے گن گا رہی ہیں۔ میں پہلے ہی جانتی تھی کہ آپ صرف چند دنوں میں اس کی باتوں میں آ جائیں گی۔ خیر، مبارک ہو آپ کو، آپ کی بہو، اور یقیناً آپ کا بیٹا بھی اس کے ساتھ خوش ہی ہوگا۔ تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو میری ضرورت ہے، میں چلتی ہوں، وہ غصے سے کہتی اپنا بیگ اٹھا کر ان کی کوئی بھی بات سنے بغیر باہر نکل گئی تھی، جبکہ وہ اس کی جانے پر پریشان ہو گئی۔ وہ ہرگز اس کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی، ہاں لیکن وہ پری کے ساتھ اب کچھ مزید غلط کرنے کے بارے میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی، کیونکہ پری ایک بہت ہی معصوم اور اچھی لڑکی تھی جو کبھی کسی کا برا نہیں چاہ سکتی تھی۔ وہ پری کے بارے میں بہت غلط سوچتی تھی، اور اس غلط سوچ کے پیچھے وجہ بھی تھی۔ یقیناً وہ زارق کو بہت زیادہ پسند کرتی تھی اور زارق کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی۔ علینا نے اس کے ساتھ اپنی آنے والی پوری زندگی سوچ رکھی تھی، تو یقیناً اس کے لیے آگے بڑھنا مشکل تو ہوگا ہی، لیکن وہ اپنے بیٹے کا دل دکھا کر اس کی زندگی میں زبردستی کسی کو شامل نہیں کر سکتی تھی، وہ بھی تب جب ان کا بیٹا کسی اور کی محبت میں پوری طرح سے ڈوب چکا تھا۔ بی بی جی، ڈاکٹر صاحبہ آ گئی ہیں، ابھی علینا کو گئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی۔ جب ایک ملازمہ نے آ کر انہیں بتایا تو انہیں خیال آیا کہ پری کی طبیعت خراب تھی۔ وہ فوراً اٹھ کر باہر آئی تھی، جبکہ پری اوپر کمرے میں تھی۔ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی تھنکنگ بالکل صحیح ہے، لیکن پھر بھی ہمیں پراپر چیک اپ کروانا پڑے گا۔ میں نے ان کا چیک اپ کر لیا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پریگننٹ ہے، لیکن آپ ایک دفعہ ان کا پورا چیک اپ بھی کروا لیجیے۔ ڈاکٹر اس کا چیک اپ کرنے کے بعد ملازمہ کو بتا رہی تھی، جب دروازے سے اندر داخل ہوتے امی نے اس کی بات سنی۔ ان کے چہرے پر اچانک ہی خوشی نے گھر بنایا تھا۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ بی بی جی، یہ تو بہت ہی خوشی کی بات ہے، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ دادی بننے والی ہیں۔ ملازمہ نے آگے بڑھتے ہوئے ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، جبکہ وہ ملازمہ سے مبارکباد لیتی تیزی سے اس کی طرف آئی تھی۔ امی پلیز آرام سے چلیں، آپ کے پاؤں میں درد ہو جائے گا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف آ رہی تھی، تبھی پری نے انہیں احتیاط کرنے کے لیے کہا، جبکہ وہ اس کے پاس آتی اسے اپنے ساتھ لگا چکی تھی۔ ارے میری بچی، اب کہاں آرام کے دن ہیں، اب تو ہنسنے کھیلنے کے دن ہیں۔ سارا دن اپنے پوتی پوتے کے پیچھے بھاگا کروں گی، اب کہاں مجھے آرام کرنے کی مہلت ملے گی۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگاتی پیار کرنے لگی تھی، جبکہ
ان کی باتوں پر وہ شرماتے ہوئے ان کے سینے سے لگ گئی۔ ان کے ساتھ اتنی بڑی خوشخبری سیلیبریٹ کر رہی تھی۔ چلو سارق کو بتاؤ، اتنی خوشی کی بات ہے، اس سے بھی تو پتہ چلے، دیکھنا کیسے سر کے بل بھاگتا ہوا یہاں آئے گا۔ نہیں نہیں، آپ بتائیں، مجھے شرم آئے گی۔ وہ ان کے سینے میں چھپتے ہوئے بولی تو وہ کھل کر ہنسی تھی۔ ہائے، میری بچی کو شرم آئے گی، کوئی بات نہیں، میں خود ہی اسے بتا دیتی ہوں۔ اس کا ماتھا چومتے ہوئے وہ سارق کا نمبر ملانے لگی، لیکن اس کا نمبر لگ ہی نہیں رہا تھا۔ 2-3 دفعہ کال جاتی رہی لیکن کسی نے اٹینڈ نہیں کی، جبکہ تیسری دفعہ کال ہی کٹ گئی۔ وہ دونوں ہی سمجھ گئی تھی کہ ضرور وہ اپنے کسی نہ کسی کام میں زیادہ مصروف ہے، اور جیسے ہی فارغ ہوگا وہ سب سے پہلے انہیں ہی کال کرے گا۔ جی، تو ایک تو کمپلیکیشنز نہیں ہیں، ان کی پریگننسی میں کافی ساری کمپلیکیشنز ہیں۔ سب سے بڑی کمپلیکیشن تو یہی ہے کہ وہ پریگننٹ ہیں، اور دوسرا وہ اپنی پریگننسی کو سمجھ ہی نہیں پا رہی ہیں۔ پہلی دفعہ کی پریگننسی میں اکثر یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ اگر گھر میں کوئی عورت ہو تو ان چیزوں کا خیال رکھ بھی سکتی ہے، اور آپ کے گھر میں ایسا کوئی انسان نہیں ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے مجھے کہا کہ آپ کو یہ بچہ چاہیے، آپ یہ بچہ چاہتے ہیں، اور آپ لوگ اس بچے کو لے کر کافی زیادہ سیریس ہیں، لیکن پریگننسی میں ہونے والی کمپلیکیشن کی وجہ سے آپ لوگ کافی گھبرائے ہوئے ہیں۔ آج تک اس طرح کی کمپلیکیشنز میں نے جتنے بھی پیرنٹس کو بتائی ہیں، انہوں نے ابورشن کروانا ہی بہتر آپشن سمجھا ہے، لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پہلے بچے کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ بچہ لازمی ہو۔ خاص کر لڑکیوں پر تو پریشر بھی کافی زیادہ ہوتا ہے اس چیز کا، لیکن یہاں معاملہ تھوڑا الگ ہے۔ آپ کی بیوی یہ بچہ چاہتی ہے، اور ہر قیمت پر چاہتی ہے، تو اس چیز کا حل یہی ہے کہ آپ کو ان کے لیے سب سے پہلے تو کسی ایک ایسی عورت کا انتظام کرنا ہوگا جو اس طرح کی کنڈیشن میں ان کا خیال رکھ سکے، جو نہ تو ان پر غصہ کرے اور نہ ہی ان کو اکیلا چھوڑے، اور نہ ہی بے احتیاطی کرے۔ ویسے تو ہسبینڈس بھی کہتے ہیں کہ ہم سب کچھ کر لیں گے، لیکن ایسے ٹائم پر وہ کر نہیں پاتے، کیونکہ ایک عورت کی کنڈیشن کو صرف دوسری عورت ہی سمجھ پاتی ہے۔ یقیناً آپ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے۔ آپ کو ان کے لیے نرس یا ملازمہ رکھنی ہوگی جس کو ان چیزوں کی سمجھ ہو۔ آپ کو ان کا خیال، ان کا ہر ہفتے چیک اپ کروانا ہوگا۔ ریگولر چیک اپ سے ان کی دوائیاں وغیرہ
چینج ہوتی رہیں گی۔ باقی فی الحال جو میڈیسنس ان کو لکھ کر میں دے رہی ہوں وہ آپ ان کو یوز کروانا شروع کروا دیں۔ یہ ان کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھی رہیں گی۔ ان کی باڈی کو نارمل سے نارمل رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر اس کا چیک اپ کرنے کے بعد اسے دوائیاں لکھ کر دے رہی تھی، جبکہ وہ کافی پریشان سا ڈاکٹر کو دیکھ رہا تھا۔ یہ دوائیاں استعمال کرنے کے بعد کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا نا؟ اور اس کو جو بیچ بیچ میں درد اٹھتا ہے یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا نا؟ اس نے پریشانی سے پوچھا تو ڈاکٹر اسے دیکھ کر ہلکے سے مسکراتے نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ ماں بننا آسان نہیں مسٹر ارحم، یہ ایک بہت مشکل عمل ہے۔ ایک عورت 9 مہینے تک اپنی کوکھ میں بچہ رکھ کر اس کی پرورش کرتی ہے، اور یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں نا، یہ ایک نارمل سا پین ہے جو پورے 9 مہینوں میں تھوڑا تھوڑا سا نکلتا رہتا ہے۔ درخنے کے لیے یہ درد بالکل نیا ہے، اسی لیے فی الحال اسے بہت الگ اور زیادہ فیل ہو رہا ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ عادی ہو جائے گی۔ یہ درد اسے احساس دلائے گا کہ اس کے ساتھ ایک اور زندگی جڑی ہوئی ہے، اور باقی ساری بات آپ کے احتیاط پر ہوگی۔ آپ جتنا زیادہ احتیاط کریں گے آگے جا کر ان کے کمپلیکیشنز اتنی ہی کم ہوں گی۔ بس آپ کو ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا۔ باقی اگر کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے تو میں آپ کو پوری طرح سے گائیڈ کروں گی۔ انشاءاللہ آپ کا بچہ دنیا میں ضرور آئے گا۔ ہو سکتا ہے آپریشن وغیرہ کرنا پڑ جائے، یہ ایک نارمل ڈیلیوری نہ ہو، لیکن آپ جتنا ہو سکے اتنا ان کا خیال رکھیں۔ اس 9 مہینے کے عرصے میں آپ کوشش کیجیے گا کہ آپ کی کوئی بھی چیز انہیں تکلیف نہ پہنچائے، انہیں ہرٹ نہ کرے۔ بھیجا آپ ان پر غصہ نہ کریں، جتنا ہو سکے انہیں پیار سے رکھیں، کیونکہ عورت جتنا خوش رہتی ہے اتنی اس کی طبیعت ٹھیک رہتی ہے۔ بس ان کو کوئی بیماری وغیرہ تو ہے نہیں جو آگے جا کر ان کے لیے پرابلم بنائے، تو آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔ پہلے آپ خود کو ریلیکس کریں، کیونکہ اگر آپ خود ٹینشنز لیں گے تو ان کا خیال نہیں رکھ پائیں گے۔ آپ ان کو مینٹلی طور پر اس چیز کے لیے راضی کریں کہ وہ ایک ہیلدی بچے کو جنم دے سکتی ہیں، اور وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر اسے تفصیل بتا رہی تھی، جبکہ ڈاکٹر کی باتیں تو اسے ٹھیک سے سمجھ آ گئی تھی، لیکن کچھ باتیں اسے اب بھی ڈرا رہی تھی۔ وہ شام کو گھر آیا تو آئرہ صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا، جبکہ اسے آتے دیکھ کر وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ٹکٹ مل گیا تھا تمہیں؟ اپنے جانے کی تیاری وغیرہ کر لو، اور ہاں کسی چیز کی ضرورت ہو تو ایسا کرنا کہ شاپنگ پر چلی جانا۔ میں ارحم کو کہہ دوں گا، وہ صبح درخنے کو چھوڑ جائے گا۔
یہاں اس کے ساتھ تم کافی کمفرٹیبل رہو گے۔ باقی گھر والوں کو میں فون کر کے بتا دوں گا کہ تم واپس آ رہی ہو۔ وہ اس کے پاس رکتے ہوئے بولا تھا، جبکہ آئرا حیرت سے اسے سن رہی تھی۔ مطلب سچ مچ میں اسے خود سے دور بھیج رہا تھا۔ وہ سچ میں اسے بھیج رہا تھا یہاں سے واپس۔ کیا وہ اس کے بغیر رہ سکتا تھا؟ اسے اس کی ضرورت نہیں تھی۔ شاید وہ دور رہ کر اسے منانے والا تھا۔ شاید وہ اسے اب بھول جانے والا تھا۔ شاید وہ اکتا چکا تھا۔ اب وہ اسے مزید منانا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، اور ویسے بھی میں یہاں آپ کے ساتھ آئی ہوں۔ میں اس گھر میں کیوں رہوں گی؟ اگر میرا شوہر یہاں پر ہے تو؟ وہ حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تو اس کی بات پر وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ ہمیشہ کے لیے نہیں بھیج رہا ہوں، تب تک کے لیے بھیج رہا ہوں جب تک میں تمہیں مناتا ہوں۔ فکر مت کرو، جان تو تمہاری قیامت تک نہیں چھوڑوں گا، بس تمہیں اس اذیت سے بچا رہا ہوں جو میرے ساتھ سمجھوتا کرتے ہوئے تم سہو گے۔ فی الحال تمہیں ایک انچاہے رشتے سے آزادی دے رہا ہوں۔ تم سے وہ نہیں کروانا چاہتا میں جو تم کبھی کرنا نہیں چاہتے۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اور اپنی اس غلطی کو سدھار کر ہی اب تمہارے پاس آؤں گا تاکہ تم مجھے اس دفعہ معاف کرو تو دل سے کرو، نہ کہ میرے ساتھ کوئی سمجھوتا کر کے اپنی اور میری زندگی مشکل میں ڈالو۔ میں تم سے دور نہیں رہ سکتا، میں اور نہ ہی تمہارے بغیر رہ سکتا ہوں، لیکن تمہیں سمجھوتے کی زندگی گزارنے پر مجبور بھی نہیں کر سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ خوش رہو، ہنسو کھیلو، اپنی زندگی کھل کر جیو، نہ کہ ایک ایسی زندگی جیو جس میں دکھاوے کے علاوہ اور کچھ نہ ہو۔ میں چاہتا ہوں تم میرے لیے مسکراؤ، میرے لیے سجو، سب کچھ پہلے جیسا ہو، اور سب کچھ پہلے جیسا کرنے کے لیے مجھے بہت کچھ کرنا ہوگا۔ میں تمہارے سمجھوتے کے ساتھ نہیں رہ پاؤں گا۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آتا اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے بولا۔ اس کے لہجے میں محبت تھی، دور ہونے کی طرب تھی۔ وہ آہستہ سے جھکتے ہوئے اس کے ماتھے کو چومتا اسے اپنی باہوں میں پوری شدت سے جکڑ چکا تھا، اسے خود سے لگائے۔ وہ آنکھیں بند کیے کتنی ہی دیر اسے اپنے سینے میں چھپائے کھڑا رہا تھا۔ آئرا نے کتنی ہی دیر کوئی مزاحمت نہ کی، جبکہ وہ خود ہی پیچھے ہٹتے ہوئے اسے اپنی باہوں سے آزاد کرتا اوپر کی جانب قدم بڑھا گیا تھا، جبکہ اس کی باہوں کا حصار اپنے گرد سے ٹوٹتا محسوس کر کے اسے اچھا نہیں لگا تھا۔
سو گائز یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ. میرا ہاتھ کٹ گیا تھا کافی بری طرح، جس کی وجہ سے ایپی نہیں دے سکی کل. آج بہت مشکل سے لکھی ہے. آگے میں کوشش کروں گی کہ میں تھوڑی لکھوں لیکن روز لکھوں. تو اگر تو ایپیسوڈ شارٹ بھی ہوئی تو لیکن میری کوشش ہوگی کہ میں لکھوں. تو خیر میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.